شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 23ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ سورہ یاسین، اس سورے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے ساتھ مذاق اڑانے کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ گزشتہ صورتوں اور اس سورے میں فرق یہ ہے کہ گزشتہ صورتوں میں نصیحت اور دلیل کے ساتھ سمجھانے کے اس پہلو کو غالب رکھا گیا تھا، لیکن اس صورت میں نصیحت اور دلیل کے ساتھ انجام سے ڈرانے کا پہلو غالب ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے، اسی طرح اس سورے کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، یعنی سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، کیونکہ یہ سورہ قرآن کی دعوت کو نہایت ہی پرزور طریقے سے پیش کرتی ہے، جس سے جمود ٹوٹتا ہے اور روح میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ کفار کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کریں اور عقل سلیم سے یعنی کامن سینس سے کام لیں تو انہیں توحید کے دلائل مل جائیں گے۔ اسی طرح وہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں اور خود اپنے اندر کی نشانیوں پر غور کریں تو انہیں آخرت کے بھی دلائل مل جائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی صداقت پر یہ دلیل دی گئی ہے کہ اس راہ میں ساری تکلیفیں اور اذیتیں جو وہ برداشت کر رہے ہیں، اس میں ان کی کوئی دنیاوی یا مادی غرض نہیں ہے۔ سورہ صافات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورے میں بھی دعوت توحید اور آخرت کے جواب میں کفار کے مذاق اڑانے کی جو روش رہی ہے، اس روش پر انہیں تنبیہ کی گئی ہے اور انہیں صاف الفاظ میں خبردار بھی کر دیا گیا ہے کہ یہی پیغمبر جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، تمہارے دیکھتے دیکھتے ہی تم پر غالب آ جائیں گے اور تم اللہ کے لشکر کو خود اپنے گھر کے صحن میں اترا ہوا پاؤ گے۔ تنبیہ کے ساتھ انہیں حق کی ترغیب دلائی گئی ہے اور حق کی حیثیت واضح کی گئی ہے۔ آخرت سے انکار اور مر کر دوبارہ اٹھائے جانے پر ان کی یہ حیرت کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ ہاں، یعنی تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور تم اللہ کے مقابلے بے بس ہو، بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکا یک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہماری بربادی، یہ تو یوم الجزا ہے۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی نسل سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ سب اللہ کے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ پاتے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ قریش کے لوگ چونکہ خود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت تعلق پر یعنی اپنی نسبی جو تعلق ہو سکتا ہے تو اس پر وہ فخر کیا کرتے تھے، اس لیے بتایا گیا کہ انہوں نے تو خود بتوں کو توڑنے کا فریضہ انجام دیا تھا، آج تم ان سے نسبت رکھنے کے باوجود بتوں کی ہی پوجا کو اپنا دین بنائے ہوئے ہو۔ اس کے بعد سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورے کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب روز یہ خبریں آنے لگی، بار بار یہ خبریں پھیلتی تھی کہ آج فلاں شخص مسلمان ہو گیا، آج فلاں شخص نے اسلام قبول کر لیا، تو کفار قریش گھبرا گئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے کی غرض سے آپ کے چچا یعنی جو ابو طالب ہیں ان کے پاس قریش کے 25 سرداروں پر مشتمل ایک وفد بھیجا۔ اس نے ابو طالب کے سامنے یہ رائے رکھی کہ آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ مجھے اپنے دین پر چھوڑ دے، ہم سب کو، اور ہم جو ہے انہیں اپنے دین پر چھوڑ دیتے ہیں، بس وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے۔ ابو طالب نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر وفد کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لیں تو عرب ان کا تابع اور عجم ان کا وہ بھی تابع ہو جائے گا، وہ بھی بازگزار ہو جائے گا۔ اور وفد کے لوگوں نے پوچھا کہ آخر وہ کلمہ کیا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر وہ سب ایک دم کھڑے ہو گئے اور وہ بات کہتے ہوئے نکل گئے جو سورہ کی ابتدا میں نقل کی گئی ہے کہ یہ شخص جادوگر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی اللہ کے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے۔ اس کے بعد 9 پیغمبروں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ ان کی قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا تو ان پر اللہ کا عذاب چسپاں ہو کر رہا۔ ان واقعات کے ذریعے اللہ نے یہ بات بھی ذہن نشین کرائی ہے کہ اس کے یہاں پہ وہی لوگ پسند کیے جاتے ہیں جو مطلب برائی پر ہر دھرمی نہ دکھائے، یا آخرت کا نقشہ کھینچتے ہوئے انہیں بتایا گیا کہ جو لوگ اپنے سرداروں کے پیچھے اندھے بن کر گمراہی کی راہ پر چل رہے ہیں، کل وہی جہنم میں اپنے پیرووں سے پہلے ان سے پہلے ہی وہ خود پہنچے ہوئے ہوں گے، اور جن اہل ایمان کو ذلیل و خوار سمجھ رہے ہیں کل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے دیکھیں گے کہ جہنم میں ان اہل ایمان کا تو نام و نشان تک نہیں بلکہ وہ خود عذاب کا شکار ہیں۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکنے سے جو تکبر تمہیں روک رہا ہے، اسی تکبر نے ابلیس کو آدم علیہ السلام کے آگے جھکنے سے روکا تھا۔ وہ حکم خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر کے لعنت کا مستحق ہوا۔ یہی حال تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ کی دعوت اور قرآن کو نازل کیے جانے کا مقصد بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کی بندگی کرو، کیونکہ دین خالص اللہ کا ہے۔ توحید کی صداقت اور شرک کی غلطی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا ہی چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا بنا لیتا، یعنی اس میں سے جو منتخب اور برگزیدہ کر لیتا اسے جسے چاہتا۔ پاک ہے اس سے کہ وہ کوئی اس کا بیٹا ہو، اور وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب ہے۔ نے فرمایا کہ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ سے بے نیاز، مطلب تمہارے کفر سے اللہ بے نیاز ہے، لیکن اگر شکر کرو گے تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ رات و دن کے فرق، سورج اور چاند کے نظام، اور آسمان سے پانی برسنے کے بعد اس کے نتیجے میں جو سوتوں، چشموں اور دریاؤں کی شکل میں پانی جاری ہوتا ہے، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہر طرح کی کھیتیاں تیار ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کی مثال دے کر واضح کیا گیا ہے کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے۔ ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر انسان کو ایک کے بعد ایک شکل دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اسی لیے بادشاہی اسی کی ہونی چاہیے، نہ کہ دوسرے جھوٹے خداؤں کی۔ شرک کی غلطی کو ایک مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ ایک شخص تو وہ ہے جو بیک وقت کئی آقاؤں کا غلام ہے اور سب کے سب اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ تو کیا ان دونوں کا حال ایک جیسا ہو سکتا ہے؟